انہی دو آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے جنت کے حوالے سے، اس کے دروازوں کے حوالے سے اور مختصراً اور اجمالاً جنت کے درجوں کے حوالے سے کچھ ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنتیوں کے جنت میں جانے کا جو احوال ہوگا اس حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کے فرامین کی روشنی میں کچھ ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج مختصراً کچھ مزید باتیں جنتی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ اگلی جو آیات ہیں سورہ کہف کی، جو 109 اور 110 نمبر کی آیات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جن کی جانب میں نے اشارہ بھی کیا تھا پہلے، کہ جنت کے جو درجے ہیں بے شمار درجے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی ساری جنتوں کا بیان آیا ہے، جن میں سے ایک جنت نعیم ہے، ایک جنت عدن ہے، ایک جنت فردوس ہے، ایک دارالسلام ہے۔ تو اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت بالا خانہ والوں کو، یعنی جو اوپر کے درجے ہیں، ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دور سے چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہو، کہ جیسے ہم زمین پر رہتے ہوئے دور افق پر کوئی تارا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کی اونچائی کتنی ہے، بلندی کتنی ہے، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہو پاتا، کہ حالانکہ ہر تارہ اپنی جگہ پہ کافی بڑا ہے حجم کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، لیکن یہاں سے انتہائی چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جیسے ہم دور سے آسمان کے پوربی یا پچھمی افق پہ، افق یعنی جو ہورائزن ہوتا ہے نا آسمان کا، اسے افق کہا جاتا ہے، کہ زمین چونکہ گول ہے تو ہم زمین کی سطح پہ لگاتار 5-6 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، جو اس کے بعد جو زمین کی گولائی ہے اس کا کچھ اثر آنے لگتا ہے، اور ہماری نگاہ سیدھی آگے چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم سیدھا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نا کہ آسمان جو مڑا ہوا ہے اسی کو افق کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم رات میں کسی دور افق پر کوئی تارا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں یا ٹمٹماتا ہوا دیکھتے ہیں، ویسے ہی اہل جنت بالا خانوں کو دیکھیں گے، یعنی کہ جو جنت کے اوپری درجے ہیں ان درجوں کو نچلے درجے والے ایسے ہی دیکھیں گے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
کہ بعض جنتیوں کے درجات بعض سے زیادہ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ قرآن کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تعداد کے مطابق جنت کے جو درجے ہیں وہ ہیں۔ قرآن کی آیات کے برابر جنت کے درجے ہیں، اور جسے جتنی قرآن کی آیتیں یاد ہوں گی ضروری نہیں ہے۔ سنیں آقا نے کیا فرمایا کہ جنت کے بعض درجات بعض سے زائد ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ انبیاء کرام کے درجات ہوں گے جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ یعنی کہ ان اوپر کے جو درجے ہیں ان تک خالی انبیاء کی رسائی ہوگی، رسولان اعظام کی رسائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی کہ اس اوپری درجے کے حقدار فقط انبیاء اور رسولان اعظام ہی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے امتی میں سے جو نیک پرہیزگار متقی حضرات ہوں گے وہ بھی اسی درجے کے لائق ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر والے درجے فقط انبیاء کے ساتھ اور رسولان اعظام کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں اعلیٰ درجات والوں کو نیچے سے یوں دیکھا جائے گا جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے پر نکلنے والے تارے کو دیکھتے ہو۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان اعلیٰ درجات والوں میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ انہی جو جنت کے اوپر والے درجات ہیں انہی درجات میں ابو بکر و عمر رہیں گے۔ اور آج کل کچھ لوگ ان کے ایمان ہی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جن کی خدمات جلیلہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، ان کے ایمان کا فیصلہ کوئی ایرا غیرہ کرے، یہ حیرت بالائے حیرت ہی نہیں بلکہ افسوس بالائے افسوس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت جابر نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو آپ نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جو مختلف جواہرات اور ہیروں سے بنے ہوئے ہیں، ان کے باہر کا سب کچھ اندر سے اور اندر کا سب کچھ باہر سے نظر آتا ہے۔ دیواریں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں، مطلب اتنی لطیف دیواریں ہیں، یہ ان میں اتنی لطافت ہے کہ اندر کا باہر سے باہر کا اندر سے پورا نظر آتا ہے، اور ان میں ایسی نعمتیں، لذتیں اور سرور ہوگا جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ خیال تک گزرا۔ تو حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ کون ان میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے لیے جو سلام پھیلائے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے، اور رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرے۔ یہ اس کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، یہ دو ایسی نیکیاں ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث مروی ہیں کہ جن میں سب سے ہم چاہے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ آقا کریم سے ایک بار پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا ہے۔ کئی دفعہ پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آقا کریم نے کئی ایک دفعہ اس قسم کے سوالوں کے جواب میں ارشاد فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ آقا کریم کی ایک اور حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم مکمل ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو جائے اس وقت تک تم جنتی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہر اس شخص کو جس سے تم ملو سلام کرو، چاہے اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ یعنی کہ سلام کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور سلام کرنا کتنا بہترین عمل اور کتنی اچھی دعا ہے کہ اگر ہم جان جائیں نا اس کا مطلب، تو ہم سامنے والے کو بڑھ کر کے دعا کریں، سامنے والے کو جس نے ہمیں سلام کیا ہے اسے بڑھ کر دعا دیں۔ جو آیا ہے نا کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو جواب کم سے کم ویسا ہی دو یا اس سے بہتر دو۔ قرآن مجید میں یہ بیان آیا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او مثلہا۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو جواب بہتر دو یا اسی طرح دو کہ جیسا اس نے سلام کیا ہے۔ کہ جیسے کسی نے اگر آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ کم سے کم اس کو جواب میں وعلیکم السلام کہیں، اور اگر کسی نے بڑھا کر کے السلام علیکم، یا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا آپ سے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یہ بہتر ہے۔ یا کم سے کم اتنا ہی کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے تینوں الفاظ کہہ دیے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب جواب میں کیا کہا جائے گا بتائیں؟ نہیں، سلام مشروع فقط اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہی مشروع ہے، اس سے زیادہ مشروع ہے ہی نہیں۔ مطلب شریعت میں یا احادیث میں بیان اس سے آیا ہی نہیں۔ تو اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ جواب میں فقط اتنا ہی کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف اتنا۔ ہاں اب اس سے زیادہ کہ جنت مقام دوزخ حرام پتہ نہیں کیا 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 لوگ کہتے ہیں، یہ سلام ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو ہم کوئی طریقہ اپنے پاس سے تو نہیں نکالتے نا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ یا زندگی کے ہر شعبے کے متعلق سے جو ہدایتیں ہیں وہ ساری ہدایتیں ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اور سنت سے ملتی ہیں۔ ان سے زیادہ ہم نہ تو آگے جائیں گے نہ تو پیچھے آئیں گے۔ جیسے عورتوں کی امامت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، آج کل بڑا یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ عورتیں بھی امامت کریں، وہ بھی امام بنیں۔ تو اور خاص طور سے یہ رمضان میں اگر کوئی عورت حافظ ہے تو کہ کم سے کم وہ تراویح سنائیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور چونکہ دور یہ فیمینزم کا ہے اور فیمینزم کے
پردے میں بے حیائی کو عام کرنا لوگوں کا، اور جو سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اصل مقصود یہی ہے کہ فیمنزم کے کی آڑ میں اور فیمنزم کے پردے میں عورتوں کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو مکمل آسانی سے دستیاب ہوں، اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عورتیں انتہائی قیمتی اور انتہائی اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہیں، اور جو نعمت جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت اور اس کو اتنا ہی زیادہ پردے میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ سب ڈھکوسلا ہے، فیمنزم، حقوق نسواں وغیرہ۔ تو عورتوں کی امامت کی بھی بات کی جاتی ہے کہ عورتیں امامت کیوں نہیں کر سکتی؟ شریعت میں مشروع ہی نہیں، مطلب کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ عورتیں امامت کریں۔ سب سے پہلے کسی بھی کام کی مشروعیت ہے کہ وہ اسلام میں مشروع ہے یا نہیں، یہ قرآن و حدیث کا اس حوالے سے کوئی پیغام ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ایسا تصور ہی نہیں دیا۔ تو ایسے ہی اسلام کے بارے میں کہ فقط اتنا ہی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے سلام مشروع ہی نہیں ہے، اس سے آگے کچھ اور نہیں کہا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی بہترین دعا ہے کہ آپ کسی سے ملیں اور اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پر اللہ پاک کی برکتیں نازل ہوں۔ تو ایک ایسا شخص جو ہمیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں ملیں یہ دعا دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا اپنا ہے۔ تو جو ایسی دعا دے گا ہمیں تو بدلے میں اسے تو دعا ضرور دینی چاہیے، اور بہتر طریقے سے دعا دینی چاہیے۔ وہی ہے کہ بہتر طریقے سے جواب دو۔ السلام علیکم کہا تو رحمت اللہ بڑھا دو، رحمت اللہ تک کہا تو برکاتہ بڑھا دو، برکاتہ تک کہا تو وہیں تک اسٹاپ کر دو، کیونکہ اس سے آگے یہ سلام ہے نہیں۔ اور اللہ پاک نے سلام میں کتنی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی شخص چاہے آپ کا جتنا بڑا مخالف ہو، آپ اسے سلام کریں، ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ آپ سے منہ پھیر لے، دوسری دفعہ منہ پھیر لے، لیکن تیسری دفعہ ضرور اس کے چہرے میں کچھ نرمی آ جائے گی، جو کرختگی ہے، جو غیریت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ ہلکی ہی سی صحیح اپنائیت اور نرمی ضرور آ جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ سلام کریں، پانچویں دفعہ سلام کریں، تو وہ اس کی غیریت اپنائیت میں بدل جائے گی، اس کی کرختگی محبت میں بدل جائے گی۔ چاہے کوئی شخص کتنا ہی بڑا مخالف ہو، سلام ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے صدقے میں اللہ پاک اس کے دل میں محبت کو ڈال دے گا۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آقا کریم کی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہود سب سے زیادہ تمہاری دو چیزوں سے جلن رکھتے ہیں، جن میں سے ایک التسلیم، جو تم سلام کرتے ہو اس سے یہودی جلن رکھتے ہیں، اور دوسری چیز التأمین، جو تم دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہو اس سے انہیں حسد ہوتا ہے۔ لہذا اسے عام ہمیں کرنا چاہیے، اور جو غیر اسلامی تحیت کے طریقے ہیں کہ جو کہ گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون، بائے بائے، اوکے، یہ سب جو تحیت کے طریقے ہیں، ہم غیر شعوری طور سے اگر ان کو اپناتے ہیں تو گویا ہم غیروں کی تہذیب کی جانب جا رہے ہیں، اور اس چیز کو اپنا رہے ہیں کہ یہ جس کو اپنانے کی وجہ سے غیر ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے ہماری تہذیب کی جانب آ رہا ہے۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ایک سلام سے ہے اور ایک آمین سے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب سکھائیں تو آج کل بڑا بچوں کو بچپن ہی سے ٹاٹا بائے بائے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو
جو اسلامی تہذیب ہے وہ سکھائیں، سلام کرنے کا طریقہ سکھائیں، کیونکہ ہماری جو ترقی ہے، ہمارا جو عروج ہے، یا ہماری دینی اور دنیاوی بھلائی، سب کچھ ہماری اپنی تہذیب کو اپنانے میں مضمر ہے۔ ایک قوم ہے چاہے جتنے بڑے منصب تک پہنچ جائے مگر اپنی تہذیب کو کبھی نہیں چھوڑتی، اور ایک ہم ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا منصب مل جائے یا کوئی چھوٹا سا ایسا درجہ ملنے والا ہے جہاں پر اپنی تہذیب کو چھوڑنے کی شرط ہو تو ہم فوراً احساس کمتری کا شکار ہو کر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہر شخص اپنی اسلامی تہذیب سے جڑا رہے، تو یقین جانیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا خود بخود حل ہو جائیں گے اگر اپنی تہذیب سے ہم جڑے رہیں۔ آپ دیکھیں نا اس خاص قوم کہ جو کہ اپنی پگڑی کبھی نہیں چھوڑتی، اپنی داڑھی کو کبھی نہیں چھوڑتی، تو کیا کہیں پر بھی کیا کوئی قانون انہیں روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ یہاں تک کہ اگر کہیں قانون ایسا یہ ہو بھی تو باضابطہ ان کو ایکسیپشن رکھا جاتا ہے اس سے کہ نہیں، ان کے علاوہ دوسروں کے اوپر یہ رول لاگو ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ ایسا ایکسیپشن والا برتاؤ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تہذیب ہے ان کے مذہب کا بنیادی پارٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ 90% لوگ اس کے بنا ہیں۔ تو جب یہ ہماری تہذیب کا ان کی سوچ کے مطابق یہ بنیادی حصہ ہے ہی نہیں، تو کیوں وہ ہمارے لیے کوشش کریں گے یا ہمارے لیے رول میں ایک جگہ نکالیں گے، قانون میں الگ جگہ نکالیں گے؟ کیوں؟ جبکہ ان کو پتہ ہے۔ تو ہمیں اپنی تہذیب کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ وہ جنت کا درجہ جو کہ نچلے والوں کو آسمان کے تاروں کی طرح نظر آئے گا، سب سے پہلے آقا نے فرمایا کہ وہ درجہ اس کے لیے ہے جو سلام کو پھیلائے، اور دوسری بات آقا نے یہ فرمائی جو کھانا کھلائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین پر غور کیا تو دو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ اہم نظر آئیں، اور دو چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، کہ جن میں سے ایک حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، اور دوسری چیز کھانا کھلانا۔ لہٰذا میں نے ان دو چیزوں کو ہمیشہ اپنائے رکھا، حسن اخلاق اور کھانا کھلانا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ دوسرا وہ جو کھانا کھلائے اس کے لیے جنت کا وہ درجہ ہے کہ جو کہ نیچے والوں کو آسمان کے تاروں کی طرح نظر آئے گا۔ اس کے بعد جو ہمیشہ روزہ رکھے، اور اس کے بعد جو رات کو اس وقت نماز ادا کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون ہے جو اس کی طاقت رکھے؟ یعنی کون ہمیشہ روزہ رکھ پائے گا؟ کون ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھ پائے گا؟ کون کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلا پائے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے، میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے امت کو اس کی طاقت ہے۔ آقا نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملا اور اسے سلام کہا یا اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے سلام کو پھیلایا۔ جو سلام کو پھیلانے والوں کے بارے میں آیا کہ جنت کا وہ درجہ ہے اونچا والا، آقا نے فرمایا کہ جب ہماری امت میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مل سلام کرتا ہے یا سامنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہے تو اللہ پاک اس کا نام سلام پھیلانے والوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کھانا کھلانے کے بارے میں کہ جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو یقیناً وہ کھانا کھلانے والوں میں سے ہے۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی کہ روزانہ 100 150 200 لوگوں کو بلا کر کے لنگر ہی بانٹا جائے، نہیں، اگر حلال طریقے سے روزی حاصل کر کے
اپنے بچوں کی دسترخوان میں ہم وسعت پیدا کریں، ان کو بہتر سے بہتر کھلائیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں اتنی ہی وسعت دی ہے، حالانکہ دل میں یہ تو خواہش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ پاک ہمیں دیتا تو میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، یہ ایک نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اتنا اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، اللہ پاک کی تقدیر ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ پاک نے اتنا نہیں دیا ہے تو کم سے کم حلال طریقے سے کما کر کے اپنے بال بچوں کو بہتر طریقے سے کھلائیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کا شمار کھانا کھلانے والوں کی فہرست میں کیا جائے گا، اور ان کے لیے بھی وہی درجہ، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ہر عمل جو ہم کرتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا، اور اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ تو بات ہوئی کھانا کھلانے کی۔ اب دیکھیں روزہ رکھنے کے بارے میں کہ کون ہمیشہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھے، 3 دن ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے، کون سی تاریخیں پتہ ہے؟ 13، 14، 15، چاند کی تاریخ 13، 14، 15۔ جو 13 کو روزہ رکھیں گے وہ پہلے 10 روز کے لیے کافی ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اور 14 کو روزہ رکھیں گے تو وہ دوسرے 10 روز کے لیے کافی ہے، اور 15 کو روزہ رکھیں گے تو آخری 10 روز کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی یہ 3 روزے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں نا تو آپ یہ پائیں گے کہ آقا اکثر تو روزے ہی سے رہتے تھے، اکثر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اولاً صوم داؤدی رکھتے تھے، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روزہ، اور وہ کون سا روزہ ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، یعنی ایک دن بیچ کر کے ناغا کر کے روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی ہے۔ آقا ہمیشہ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے۔ تو اگر اسے دیکھا جائے تو آپ کی حیات ظاہری کا آدھا حصہ روزے میں گزرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آقا کریم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اسی روز میں پیدا ہوا تھا، اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی، اسی روز میں مبعوث ہوا تھا، لہٰذا میں سوموار کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور شکر روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت یا یوم ولادت کی مناسبت سے سنت رسول سے ثابت ہے۔ آقا کریم سوموار کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس روز آپ کی ولادت ہوئی، تو یوم ولادت کی مناسبت سے وہ روزہ رکھتے تھے نا۔ تو کوئی بھی نیک عمل، یہ مشروعیت تو ثابت ہو گئی نا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ آقا کریم کا میلاد منانے کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام نے دیا۔ مشروعیت تو ثابت ہو گئی کہ آقا کریم روزہ رکھ رہے ہیں سوموار کو، اور جب کوئی پوچھ رہا ہے کہ آقا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ جواب بھی دے رہے ہیں کہ میں اسی روز پیدا ہوا تھا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل آقا کریم کی تاریخ ولادت یا یوم ولادت کی مناسبت سے اگر کوئی رکھے کرے کوئی بھی نیک کام تو یہ آقا کی سنت سے ثابت ہے۔ تو ایک آپ صوم داؤدی رکھتے، دوسرے ہر سوموار کو روزہ رکھتے، تیسرے آقا کریم ایام 20 کے روزے رکھتے ہمیشہ، 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اور چوتھے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لگاتار روزے رکھتے بغیر سحری اور بغیر افطار کے، کہ جس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو منع کیا گیا کہ تم ہماری طرح نہیں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کئی بار وہ حدیث سنی ہے کہ جب آقا کریم کو دیکھا انہوں نے کہ بغیر سحری اور بغیر افطار کے آقا مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تو صحابہ جو آقا کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنے لیے باعث
سعادت سمجھتے تھے، انہوں نے اس سنت کو بھی اپنا لیا اور انہوں نے بھی لگاتار روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دو دن گزرے کہ ان کو نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، مسجد نبوی کے کسی اس کونے میں کچھ صحابہ ہیں، اس کونے میں کچھ صحابہ ہیں، اس کونے میں کچھ صحابہ ہیں۔ آقا کریم آئے تو پوچھا کہ ماں بالکم یا صحابی، یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ چہرے پہ نقاہت، کمزوری کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم نے لگاتار روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو کہا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزہ رکھ رہے، تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو آقا نے فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں کا کون میری طرح ہے؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم رات کو جب سوتے ہو تو اپنے بستروں پہ ہوتے ہو، اور میں جب رات کو سوتا ہوں انی ابیت عند ربی، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں۔ یطعمنی ربی ویسقین، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ لہٰذا تم روزے صوم وصال کے نہ رکھو۔ تو آقا کریم کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ لگاتار روزہ رکھنا شروع کرتے تھے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے کے روزے بڑی کثرت سے رکھا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ شعبان آنے والا ہے، بس 2 مہینہ بچا ہوا ہے، جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، جمادی الاخری رجب، اس کے بعد شعبان، اور پھر 3 مہینہ بعد رمضان۔ یعنی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا ہے اور دیکھیں پھر رمضان ہمارے سامنے آ گیا۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح، اور دن ایسے گزریں گے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور بجھ گئی۔ تو یہ وقت کی بے برکتی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ آخر کیسے اتنی جلدی جلدی سال گزر رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ قیامت قریب ہے، اور آقا کریم کے فرمان سے زیادہ سچا فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو 2 مہینے بعد شعبان آنے والا ہے۔ شعبان میں آقا کریم رمضان کے روزوں کی تیاری کیا کرتے تھے، خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کہ کبھی کبھی شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ تو اگر آقا کریم کے ان معمولات کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ آقا کریم کی حیات ظاہری کا اکثر حصہ روزے کی حالت میں گزرا ہے۔ تو روزہ رکھنا یقیناً بہت بڑے اجر کا اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور امت اگر اس کی طاقت نہیں رکھتی تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کے علاوہ ہر مہینے چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15 جن کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے والا سمجھا جائے گا، اور اس کا شمار صائم الدہر لوگوں کی فہرست میں کیا جائے گا۔ صائم الدہر پتہ ہے؟ جو ہمیشہ روزہ رکھے، اس کے لیے ایک ٹرم ہے شریعت کے زبان میں، صائم الدہر، یعنی کہ جو ہمیشہ روزہ دار رہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ اور اس کے بعد یہ نماز کی بات تھی کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اٹھ کر کے نماز پڑھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون اس کی طاقت رکھے گا ہمیشہ؟ آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔ یقیناً کتنی آسانی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر کبھی لوگوں کو بتائیے کچھ باتیں تو لوگ کہتے ہیں، اور خاص کر کے مطلب جو لوگ یہ ماڈرن سوچ کے حامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم چل پائیں گے دین کے مطابق، اتنا یہ مشکل ہے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ یہ حالانکہ یہ سوچ کہ دین مشکل ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو جب قرآن میں آ گیا کہ دین آسان ہے، آقا کریم کی حدیث میں آیا ہے کہ دین آسان ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، تو اس کے بعد بھی سمجھنا کہ دین مشکل ہے،
تو یہ سمجھ ہماری دین سے متصادم ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلام کے خلاف یہ سوچ ہے کہ دین پر چلنا آسان ہے۔ دین پہ چلنا تو بڑا، کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، دین پہ چلنا تو بڑا آسان ہے۔ نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت کرنا اور ہمارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ رہیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ آپ کھانا کھائیے اور نیت کر لیجئے کہ طاقت ہوگی، یہ عبادت کرنے کی طاقت ملے گی اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طاقت ملے گی، تو کھانا کھانے کا ثواب ہے۔ کمانے جا رہے ہیں، گھر والوں کے لیے جو اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی ہیں ہمارے اوپر ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، کمانے میں ثواب ہے۔ آپ گھر میں کھڑکی دروازے کھول رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ کھڑکی کھول رہے ہیں تو ذرا سا یہ ہوا آتی رہے گی، ہوا آتی رہے گی، ہے نا؟ تو اگر اس وقت یہ خالی نیت کر لیں کہ اذان کی آواز آئے گی تو کھڑکی کھولنے کا ثواب ملے گا۔ دروازہ آپ چھوڑ رہے ہیں کہ آئیں گے جائیں گے، یہ نیت کریں کہ یہاں سے نکل کر کے مسجد جائیں گے اور پھر مسجد سے گھر آئیں گے، تو یہ نیت جو ہے کہ کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا کو تو روک نہیں دے گی۔ یہ نیت کر کے دروازے سے نکل کر میں مسجد جاؤں گا یا کسی کی عیادت کے لیے جاؤں گا یا کسی نیک کام کے لیے جاؤں گا، یہ باقی دیگر کاموں کے لیے ہمیں روکنے سے تو دروازہ جو ہے دوسرے کاموں کے لیے جانے سے تو روک نہیں دے گا، وہ تو اپنا کام کرے گا ہی، ہم آ جا سکتے ہیں، بس نیت کو بہتر کر لیں۔ دیکھیں ہر عمل میں ثواب ہے، ہر عمل میں ثواب ہے، دین انتہائی آسان ہے، اور یہ سب کے لیے ہے کہ جس نے ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب پانا ہو تو اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ ساری رات سوتا رہے گا پھر بھی اسے ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا، اور ایک اور حدیث ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر لوگ سے مراد یہودی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی اور نصرانی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں عشاء اور فجر کا کوئی تصور نہیں ہے، تو عشاء اور فجر کے وقت وہ سوتے رہیں گے اور مسلمان اٹھ کر نماز پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو رات بھر نماز پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات بھر انسان نوافل پڑھتا رہے، بلکہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ اور یہ تو بات ہوئی جنت کے بالا خانوں کی۔ اب اس کے بعد جنت کے باغوں، در و دیوار اور درختوں کے بارے میں مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی دیوار کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور اس کی مٹی زعفران اور گارا کستوری کا ہوگا۔ جو جنتی محل بنائے گئے ہیں ان کے لیے یہی ترتیب ہے، ایک اینٹ سونا ایک اینٹ چاندی، اور جو گارا استعمال کیا گیا ہے اس میں زعفران اور کستوری کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے آخرت میں شراب پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں شراب کو ترک کر دے، یعنی وہاں چاہیے تو یہاں تو چھوڑنا پڑے گا، قربانی تو دینی پڑے گی، اور قربانی کیا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے نہ جانے کتنی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، تو وہ سعادت کی بات ہے اور یہ نعمت کی بات ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کی شراب اور جنتی شراب میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جو یہ شراب ہے اس سے معدہ خراب ہوتا ہے، اس کے علاوہ عقل زائل ہوتی ہے، اور وہاں کی شراب شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب، کہ جس سے کوئی غلط اثر نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک اسے آخرت میں شراب پلائے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ترک کر دے، اور جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک اسے آخرت میں ریشم پانا ہے تو دنیا میں ریشم کو ترک کر دے، کیونکہ ریشم مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے نا، یہ جنتی لباس ہے، تو یہاں چھوڑنے کے بدلے میں وہاں ریشم کا لباس عطا ہوگا۔ سونے چاندی یہاں ہمارے لیے حرام ہے مردوں کے لیے، وہاں سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے،
جو جنتی ہیں، تو اگر وہاں چاہیے تو یہاں چھوڑنا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا فرمایا کہ پہاڑوں کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو جنت کی نہریں نکلتی ہیں تو جن پہاڑوں سے وہ نکلتی ہیں تو وہ پہاڑ بھی کستوری کے ہیں۔ اور آقا نے یا تو جو لفظ استعمال کیا پہاڑ ہے یا ٹیلا، پہاڑ سے نکلتا ہے یا ٹیلا سے، لیکن وہ پہاڑ یا ٹیلا جو بھی ہو کستوری کا ہے۔ کستوری کے پہاڑ یا ٹیلے سے جنتی نہریں نکلتی ہیں۔ اب اسی سے یہ سمجھ لیں، یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ داڑھی جو آقا کریم کی سنت ہے، آخرت میں جردن مردن، اہل الجنت جردن مردن آیا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں ہوگا سوائے سر کے بالوں کے اور یہ بھوؤں کے بالوں کے، باقی کوئی اور بال، داڑھی، مونچھ یا جسم پر کوئی بال نہیں ہوں گے۔ تو جیسے آقا نے فرمایا نا کہ جس کو وہاں ریشم پہننا ہے یہاں ریشم ترک کر دے، تو جس کو وہاں جنتی چہرہ چاہیے بغیر داڑھی والا تو چاہیے کہ یہاں پہ وہ داڑھی رکھے، کیونکہ یہاں پہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ یہاں داڑھی رکھیں گے تبھی وہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں ہمیں یہ اہل الجنت جردن مردن کے مطابق کلین شیو اور یہ بالکل صاف و شفاف بغیر داڑھی کا چہرہ ہمیں ملے گا۔ اور ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ ہاں ایسا ہے کہ ایسا تو لگتا ہے کہ کچھ حسن متاثر ہوتا ہے، اور یہ حالانکہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پہ داڑھی بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جن کا حسن متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ حسن جو بغیر داڑھی کا ہو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تو رکھنا ہوگا۔ آقا کریم کی سنت، اور خالی سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاہا تو رکھا اور چاہا تو چھوڑ دیا، آپشنل نہیں ہے یہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کا زیور ہوگا ان کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں سب سے کم درجے والے جنتی کو جو زیور پہنایا جائے گا وہ دنیا والوں کے تمام زیورات سے افضل ہوگا۔ سب سے کم درجے والے جنتی کو جو زیور ملے گا پہننے کے لیے وہ دنیا کے تمام زیوروں سے افضل ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایسا درخت ہے، اور اگر تم چاہو تو پڑھو، قرآن میں ہے کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یہ قرآن میں آیا ہے وَظِلٍّ مَمْدُود، یعنی ایک ایسا سایہ جو کبھی ختم نہ ہو، نہ ختم ہونے والا سایہ۔ اور ایسا سایہ کہاں ہے؟ جنت میں، کہ وہاں کا ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک لگاتار اس کے سائے میں چلتا رہے پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیہاتیوں، اور یہ بلکہ آپ ایک حدیث سنیں پہلے اہل جنت کے لباس کے بارے میں، تو ان کا لباس کیسا ہوگا، اس کے بعد وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو جنتیوں کو لباس عطا کیا جائے گا کیا وہ لباس اسی وقت پیدا کیا جائے گا یا اس کو بنا جائے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک جنت میں ایسا درخت ہے کہ جس کے پھلوں سے جنتی کپڑے تیار کیے جائیں گے، جنتی پھل سے جنتی کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور پھر وہی کپڑا جنتیوں کو پہننے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ کپڑا انتہائی لطیف، انتہائی باریک اور ایسی لطافت والا ہوگا نا کہ جو حوروں کے بارے میں آیا کہ 70 وہ جنتی لباس پہنے ہوں گی پھر بھی ان کی پنڈلی کا جو گودا ہوگا وہ نظر آئے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ لباس کتنا لطیف اور کتنا باریک ہوگا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو جنتی لوگوں کا حسن ہوگا، بس ایک آخری بات عرض کر دوں اس لیے کہ 10-20 ہو چکے ہیں، بس ایک آخری بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے پہلی جماعت جائے گی، سب سے پہلی جماعت، آقا کریم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 لوگوں میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 مزید لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب حساب لگائیے کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 5 ارب، تقریباً لگ بھگ 4 ارب 90 کروڑ، یعنی کہ 5 ارب ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، ان کی صورت 14ویں رات کے چاند کی مثل ہوگی، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جنتی نہ تو وہاں تھوکیں گے، نہ رینٹھ ڈالیں گے، اور نہ ہی انہیں بیت الخلا کی حاجت ہوگی، اور ان کی کنگیاں، ان کے برتن سب سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جو بھی بال کو سنوارنے کے لیے کنگیاں، کھانے پینے کے لیے برتن، شراب طہور کے لیے جام اور پیالے، سب کے سب سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اور آقا نے فرمایا ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ہر ایک کے لیے کم سے کم 2 بیویاں ہوں گی، آقا نے فرمایا ہر ایک کے لیے کم سے کم 2 بیویاں، جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے باہر سے نظر آتا ہوگا، اور وہ آپس میں نہ تو اختلاف رکھیں گے نہ بغض، ان کے دل ایسے ہوں گے گویا ایک ہی دل ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو معاملات ہیں کہ میاں بیوی میں اکثر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ان کی شوخ باتوں پر، تیز و تند باتوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک اسے اجر بھی عطا کرتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ہے نا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا جیسی ہیں ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ ایک واقعہ میں سناؤں، امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمۃ و رضوان کا، سنیے گا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ کے ولی، ولایت میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو ایک بار ایک شخص کافی دور سے ان سے ملنے کے لیے آیا، کافی دور سے، ان کی شہرت سن کے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو زیارت کے لیے آیا۔ تو اس وقت امام ابو الحسن اشعری جو تھے وہ جنگل میں گئے تھے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، تو ان کے گھر پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے ان کی بیوی باہر نکلی، پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کافی دور سے آ رہا ہوں۔ تو کہا کیسے آنا ہوا؟ بیوی نے پوچھا، تو کہا کہ حضور سے ملنے آیا۔ تو بیوی کہتی ہے وہ حضور ہے اور تم اس سے ملنے اتنی دور سے آئے ہو؟ ارے وہ تو انتہائی مکار شخص ہے، اپنی عیاری سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، اپنا کام نکالتا ہے، اور تم اس سے ملنے کے لیے اتنی دور سے اتنی پریشانی برداشت کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑا یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو میں ان سے ملنے چلا آیا۔ کوئی اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی مکار شخص ہے جو کہ لوگوں کے سامنے اچھی باتیں اور اچھے کام کر کے اپنی عزت بڑھاتا ہے، بس وہ کوئی ولی نہیں ہے، حضور حضور کہہ رہے، حضور کوئی حضور نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا وہ شخص بڑا دل میں کہ لگتا ہے کہ پوری جو تکلیف سفر کی تھی وہ ہم نے ایسے ہی ناحق برداشت کی اور چلا آیا ایک غلط شخص سے ملنے کے لیے۔ تو وہ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر، رنجیدہ ہو کر کہ پوری محنت اکارت گئی، نکلا گھر سے، وہاں سے جب آئے کچھ دور ہو گئے تو دیکھے کہ ایک شخص تھا جو شیر پہ سوار ہو کر کے آ رہا تھا، شیر پہ سوار ہو کر کے، اور لکڑیاں بھی اس نے لی ہوئی تھی، سب شیر پہ رکھ کر کے اور سوار ہو کے چلا آ رہا تھا۔ پوچھا تو جب دیکھا کہ ہاں یہ شیر ان کے قابو میں ہے، شیر پہ سواری کر رہے ہیں یہ، تو سمجھ گیا کہ نہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، میں جھوٹ موٹ کے ان سے ملنے کے لیے اتنی دور سے آ گیا، ان سے ملنے آنا چاہیے۔ تو پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں ابو الحسن اشعری ہوں۔
میں ابو الحسن اشعری ہوں۔ تو کہا کہ آپ ہی ہیں ابو الحسن اشعری، آپ کی بیوی نے تو ایسا ویسا بتایا ہے آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہی کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر برداشت اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ مجھے عطا کیا ہے۔ یعنی کہ میں نے ان کی باتوں پر صبر کیا، اللہ پاک نے شیر کو میرے قابو میں دے دیا، شیر کو میرا فرما بردار بنا دیا۔ یعنی جتنا صبر اتنا بڑا درجہ، جتنا صبر اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا درجہ۔ تو یہ تو یہاں پر ہوتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے بھائی، یہاں پہ تکلیفیں زیادہ ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ جس خمیر سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس پر 39 روز تک غم و اندوہ کی بارش ہوئی، محض ایک روز خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں تکلیف تو زیادہ ہے ہی ہے، یہاں تک کہ جن رشتوں سے خالی سکون ملنا چاہیے وہاں بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ رشتہ ازدواج لتسکنوا الیہا قرآن میں آیا ہے کہ تم سکون حاصل کرو اس سے، لیکن یہ وہاں بھی تکلیف ہے کیونکہ یہ دنیا ہے۔ مگر جو جنتی بیویاں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آپس میں نہ تو اختلاف رکھیں گے نہ بغض، ان کے دل ایسے ہوں گے گویا ایک ہی دل ہیں، یعنی ایک ہی دل ہے، بیوی شوہر سب کے۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے حوالے سے ایک اور حدیث میں یاد آتی ہے کہ جب دنیا میں کوئی ایسا موقع آتا ہے نا کہ کوئی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اس کی وہ بیوی جو جنت میں اس کی بیوی بنے گی، وہ کہتی ہے کہ وہ تو کچھ روز کے لیے تمہارے پاس ہے۔ وہ حور کہتی ہے اس دنیاوی عورت سے جو ستاتی ہے، وہ تو کچھ روز کے لیے تمہارے پاس ہے، کیوں اسے ستاتی ہو؟ تم سے وہ الگ ہو کر کے عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور وہ گیت گائیں گی کہ اس گیت کے بول ایسے ہوں گے کہ ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ہم ناراض نہیں ہوں گی، ہم پر محض انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے، ہم پر کبھی رنج و غم اور اندوہ کی بارش نہیں ہوگی۔ اس قسم کے گیت وہ گائیں گے، یہاں تک کہ جو ہفتے میں ایک بڑا بازار لگے گا کہ جب اس میں مرد حضرات جائیں گے اور پھر وہاں سے جب آئیں گے تو بیویاں کہیں گی کہ جب آپ وہاں سے آئے ہیں تو آپ کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جنتی بہاریں ہیں۔ اور تھوڑا لائٹلی موڈ میں کہ بغیر جھگڑے والی بیوی جنت میں ملے گی، تو یہاں پر تو قربانی دینی پڑے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ریشم کے بارے میں آیا کہ وہاں ریشم کا لباس ملے گا، یہاں ریشم کا لباس چھوڑ دیجئے، وہاں پر بغیر داڑھی والا حسن ملے گا، یہاں داڑھی رکھنی ہے، تو وہاں پر بغیر جھگڑے والی بیوی ملے گی، تو یہاں تو قربان ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جنت کی نعمتیں اور بہاریں عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ کہف کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہے مکمل ہو جائے گی، بس 2-3 آیات کریمہ بچی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم نے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کی بھی مکمل تفسیر سماعت کر لی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہان میں قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب ٹھنڈی ہے نا تو چینج ہونی چاہیے، نہیں ہاں لگ بھگ چینج ہو ہی گیا ہے۔ اعلان کر دیں گے نا تو 9:30 والے 9:45 آنے لگے، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے نہیں اعلان کروائے۔ اور ایسا یار کی ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ دیا ہے 4 دسمبر، اس سے پہلے آپ لوگ اپنے سارا کام بنوا لیں اور اپنا فارم سبمٹ کر دیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس سبق کی جانب سے ہے نور اور کتاب۔ نور سے مراد ہم سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ جب رب نے چاہا کہ وہ جانا جائے اور پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہی نور جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہا تھا، تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر غلامانہ انداز میں السلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ آئین وقت میلاد پاک تھا۔ آئیے ہم بھی اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء محبتك اللهم صل أجمعين۔ على سيدنا مولانا محمد العالمین مالک بندہ نوازا شاہ کریمہ، ہم سب قرآن کے درس کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے، اس محفل پر ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو مولا قرآن اور صاحب قرآن کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرما، مولا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے، مولا ہم سب کے دلوں میں اپنے تمام محبوبوں کی بالخصوص اپنے محبوب مطلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن، مولا ہم سب کو اپنے ظاہر کو آقا کریم کی سنت کے مطابق پاکیزہ اور ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے، سنت رسول پر عمل کرنے، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو رزق حرام سے بچا، رزق حلال کھانے پکانے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جن کے پاس رزق حلال کا کوئی ذریعہ نہ ہو مولا ان کے لیے غیب سے ذریعہ کا انتظام فرما، اور جن کے پاس ذرائع ہوں مالک ان کی نوکری پیشہ تجارت تو چاہے جس شکل میں ہوں ان میں دن دنی رات ترقی عطا، مولا تمہارے اس درس قرآن کی محفل میں تمہارے جتنے بندے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے مالک، سب کی جائز اور نیک تمناؤں کی تکمیل، اگر کوئی مقروض ہو مولا تمہاری طرف سے دوش اگر کوئی بیمار ہو مالک تو شفائے کامل و صحت عاجل عطا، کسی کے گھر میں بن بیاہی اولاد بالخصوص بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام، مولا ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی زیارت سے مشرف فرما، حج و عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال فرما، مولا تنظیم اصلاح معاشرہ کو دن دنی رات چوبیس عطا، ان کے تمام ممبران متوسلین محبین پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، دونوں جہان کی بے پناہ بھلائیاں عطا، لال عالمین بالخصوص ہمارے شاہد حبیبی صاحب جن کی طبیعت علیل رہتی ہے انہیں شفائے کامل اور صحت عاجل، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو مولا تو اسے بھی شفائے کاملہ اور صحت عاجل، مولا ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، نیکیوں سے محبت والی، گناہوں سے نفرت والی، تمہارے احکام کی اطاعت والی، تمہارے رسول کی سنتوں کی اتباع والی، رزق میں خیر و برکت والی، صحت و سلامتی والی اور کونین کی سعادتوں والی لمبی زندگی عطا فرما، مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ،
اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ زندہ رہا، اور جب آخری وقت تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔